السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ حالات حاضرہ میں سے سب سے بڑی خبر ہمارے نئے بننے والے سپہ سالار کی خبر ہے۔ پاکستان آرمی چیف، پاک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب نئے آرمی چیف، نئے سپہ سالار کا اعلان کر چکے ہیں، جو کہ اعلان کے مطابق جنرل حافظ عاصم منیر صاحب ہوں گے۔ اور جنرل عاصم منیر صاحب، جنرل حافظ عاصم منیر صاحب پاک فوج کے 11ویں سربراہ ہوں گے اور ملک کے پہلے حافظ قرآن آرمی چیف ہوں گے۔ پاک آرمی چیف جنرل باجوہ ہماری ویڈیو آن ایئر ہونے تک شاید نئی ذمہ داریاں جنرل عاصم منیر کے حوالے کر چکے ہوں گے، یا اس سے پہلے ہی ہماری ویڈیو آن ایئر ہو چکی ہوگی۔ اچھی روایت یہ ہے کہ سینئر ترین جرنیل کو سپہ سالاری سپرد کر دی گئی، اور نیک شگون یہ ہے کہ ہمارے آئندہ ہونے والے آرمی چیف الحمدللہ حافظ قرآن ہیں۔ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کے آتے ہی میں نے یہ ان کے آنے سے پہلے، جب تقریباً خبر پکی ہو چکی تھی کہ وہی جنرل بن رہے ہیں، تو میں نے کہا تھا یہ اچھی روایت قائم ہونے جا رہی، تو بعض ساتھیوں نے کامنٹ بھی دیے کہ اچھی روایت کیا ہے۔ تو سینئر ترین جرنیل کا آرمی چیف بننا بہرحال ایک بہت اچھی روایت ہے، اور صرف اچھی روایت نہیں، نیک شگون بھی ہے کہ ایک حافظ قرآن ہماری بری فوج کے سربراہ بن رہے ہیں۔ بہت بڑا نیک شگون ہے۔ راولپنڈی کے ایک حفظ کے مدرسے کے فارغ التحصیل ہمارے ہونے والے آرمی چیف ہیں انشاءاللہ۔ مستقبل کے حالات تو اللہ کے علم میں ہیں، بہرحال دینی طبقات کو اس حوالے سے پرجوش طریقے سے خیر مقدم کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک حافظ قرآن کے آرمی چیف بننے سے اور بنانے سے، کیونکہ ہمارے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں میرٹ پر جو شخص آئے اس کا میرٹ پر بننا اور اپنے منصب پر قائم رہنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ کرامت ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے بنانے کی بات بھی کی۔ پاک افواج جنرل حافظ عاصم منیر کے سپہ سالار بننے اور ان کو بنانے سے ایک اس حقیقت کا بھی ادراک ہوا کہ پاک فوج میں، خصوصاً بری فوج میں، دینی رجحانات پاکستان کے کسی بھی دنیاوی ادارے سے کم نہیں ہیں، الحمدللہ۔ یہ میں اسپیشلی ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے افواج پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری بات آگے چلے گی۔ ایک ایسے وقت میں جب شیطانی قوتوں کی طرف سے عوام اور افواج میں دوریاں پیدا کرنے کی ناکام کوششیں ہو رہی ہیں، اور عرصے سے جاری ہیں اور ہنوز جاری ہیں، عوام اور افواج میں خلیج پیدا کرنے کی ناکام کوششیں ہو رہی ہیں، ہمیں خصوصاً دینی طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمیں ایسی تنقید زیب نہیں دیتی کہ ہماری تنقید کو پڑھ کے اگلا ہماری افواج کو دشمن سمجھ لے۔
اور ہماری افواج پر غداری کے فتوے لگانے لگے۔ یہ تنقید سرے سے قطعی طور پر زیب ہی نہیں دیتی ہمیں کہ ہم ایسی تنقید کریں کہ وہ ہماری فوج تو نہیں، شاید وہ دشمن کی فوج ہے۔ دریا کنارے بیٹھے ہوئے کو پانی کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ہماری مضبوط ترین فوج ہماری دہلیز پر ہے، ہماری اپنی فوج ہے، ہمارے گھر کی فوج ہے، اور ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ تو ہم نے جب عوام اور افواج میں خلیج پیدا کرنے کی، دوریاں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی، تو ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، خصوصاً دینی قوتوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اپنے مقتدیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے منسلکین کو، اور اپنے مقتدین کو، اپنے تابعین کو، متبعین کو ہدایات دینی ہے کہ وہ پاک افواج پر ایسی تنقید نہ کریں جس سے یہ تاثر ابھرے کہ یہ افواج تو ہماری نہیں، کسی اور ملک کی ہیں۔ تنقید برائے تعمیر کا میں منکر نہیں ہوں، بلکہ میں اس کا حمایتی ہوں۔ کسی بھی شعبے پر تنقید کا حق حاصل ہے، لیکن تعمیر کے لیے۔ وہ تنقید برائے تنقید نہ ہو، وہ تنقید برائے تعمیر ہو، کیونکہ ہر اچھے کام میں بھی مزید بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اگر تنقید ہی نہیں ہوگی برائے تعمیر تو خامیوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب خامیوں کا ہی پتہ نہیں چلے گا تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ قومیں ترقی کرتی ہیں اپنی خامیوں پر قابو پاتے ہوئے اور اپنی خوبیوں کو ترقی دیتے ہوئے۔ قومیں ترقی کرتی ہیں گزر جانے والے اپنے رہنماؤں کی خوبیوں کو اپناتے ہوئے، اور ان سے کہیں کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، ان کی نیت پر حملہ کرنے کی بجائے ان کی خامیوں کو کیا کہتے ہیں چھوڑتے ہوئے ان کی خوبیوں کو اپناتے ہوئے آگے بڑھیں، تو پھر قومیں ترقی کرتی ہیں۔ ایسی قومیں زندہ قومیں کہلاتی ہیں۔ وہ قومیں ناشکر قومیں کہلاتی ہیں جو اپنے بڑوں کی خوبیوں کو، احسانات کو فراموش کر دیتی ہیں اور صرف ان کی خامیوں کو یاد رکھتی ہیں۔ وہ ناشکر قوم کہلاتی ہیں، اور ناشکر فرد ہو یا معاشرہ، اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح وہ قومیں مردہ قومیں کہلاتی ہیں، مردہ مزاج قومیں کہلاتی ہیں، جو اپنے بڑوں کی خوبیوں اور خامیوں کو ایک ہی سطح پر رکھ کر سب کچھ ہضم کرتی ہیں، انہیں معصوم سمجھتی ہیں، ان کی خامی کو بھی خوبی کے درجے پر رکھ کر دفاع کرتی ہیں ان کی خامیوں کی۔ ایسی قومیں مردہ قومیں کہلاتی ہیں۔ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں خواتین و حضرات جو اپنے بڑوں کی خوبیوں کو اپناتی ہیں، خامیوں کو نظر انداز کرتی ہیں، پیچھے کرتی ہیں، اگر نظر انداز کرنے والی ہوں، وگرنہ ان خامیوں پر پکڑ بھی کرتی ہیں، گرفت بھی کرتی ہیں۔ بہرحال خامیوں کو پر قابو پانا، اپنی خامیوں پر بھی قابو پانا، اور اپنے بڑوں کی خامیوں کو چھوڑ دینا، اپنی خوبیوں کو بڑھانا اور اپنے بڑوں کی خوبیوں کو اپناتے ہوئے آگے بڑھنا، یہی زندہ قوموں کا مزاج ہوتا ہے۔ اور دنیا میں ایسی ہی قومیں رول کیا کرتی ہیں اور ایسی ہی اقوام کو غلبہ نصیب ہوا کرتا ہے۔ تو تنقید برائے تعمیر بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، کیونکہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، اور پھر ہر چیز میں بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ لیکن تنقید کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ درست ہونا چاہیے۔ ہماری نیت کتنی ہی ٹھیک کیوں نہ ہو، اور پھر تنقید برائے تعمیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہمارے الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہے تو ہماری نیک نیتی کسی کام کی نہیں، وہ نیک نیتی بدنیتی سے بڑھ جائے گی۔ اور اگر تنقید برائے تعمیر بھی ہے، تنقید برائے تنقید نہیں، لیکن الفاظ کا چناؤ درست نہیں، تو وہ تنقید برائے تعمیر کے درجے پہ آ جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیت درست رکھتے ہوئے، تنقید برائے تعمیر کرتے ہوئے، پھر الفاظ کا چناؤ بھی درست رکھتے ہوئے جب آپ بات کریں گے، تو پھر ریاستی طاقتور ادارے آپ کی تنقید کو بھی اپریشیٹ کریں گے، اور کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر جنرل ضیاء شہید اور جنرل عاصم منیر جیسے دینداروں کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے جرنیلوں سے
نہ صرف جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کا کام لے، بلکہ ایسے جرنیلوں سے اللہ تعالیٰ نظریاتی سرحدات کی حفاظت کا کام بھی اللہ لے۔ اور پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ جنرل حافظ عاصم منیر جیسوں کو قوم کے مستقبل کے سامنے، قوم کے بچوں کے سامنے رول ماڈل بنا کے پیش کرنا چاہیے کہ دیکھیں جی، اپنی محنت سے اوپر آنے والے لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں، نہ کہ ہمارے بچوں کے سامنے ان لوگوں کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا جائے جو اسکول میں بستہ چھوڑ کے گراؤنڈ میں کھیلنے چلے گئے، پڑھائی چھوڑ کے سٹار بن گئے، ماشاءاللہ پڑھائی چھوڑ کے سٹار بن گئے۔ ایسوں کو قوم کے بچوں کے سامنے خدا کے لیے رول ماڈل کبھی نہ بنائے۔ پڑھائی پڑھ کے جو سٹار بنے ان کو رول ماڈل بنائے، پڑھائی چھوڑ کے سٹار بنے وہ سٹار نہیں ہوتے ہیں، وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ خیر یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے ہمارے کیا کہتے ہیں معاشرے کا، میں اپنی بات پہ ہی رہتا ہوں۔ بہرحال میری تمنا ہے کہ اسلام، پاکستان اور افواج تا قیامت لازم و ملزوم رہے۔ عالم اسلام کی عظیم ترین اور منظم ترین فوج پاک فوج ہے، حرمین شریفین کی محافظ فوج پاک فوج ہے، اور دجال کا مقابلہ کرنے والی فوج پاک فوج ہے انشاءاللہ۔ دجالی قوتوں کا مقابلہ کرنے والی فوج پاک فوج ہے انشاءاللہ۔ پرویز مشرف کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عوام بالخصوص مذہبی طبقات کو شکایات پیدا ہوئیں اور بہت سی شکایات بجا، مگر انشاءاللہ یہ شکایات دور ہوتی چلی جائیں گی اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ خواتین و حضرات، اب میں آپ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس موضوع پہ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ لوگ فتوے جھاڑ دیتے ہیں، فتوے لگا دیتے ہیں، دیکھو جی ایجنسیوں کا بندہ آ گیا، دیکھو جی یہ بھی فوج کا پتہ نہیں کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ حفاظت فرمائے۔ تو چلیں جی، کسی نے ہم پر فتویٰ لگانا ہے تو لگا دے کہ ہم فوج کے ایجنٹ ہیں یا رف الفاظ میں فوج کے فلاں ہیں، تو انڈین فوج کے تو نہیں ہے نا، اپنی فوج کے، راہ کے تو نہیں ہے نا، اپنے اداروں کے۔ باقی آپ کے الفاظ آپ کو مبارک ہو، لیکن میں آپ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ سب کو دل کے کانوں سے سنیے، کیا اسلام کو قوت طاقت درکار نہیں ہے؟ ایمانداری سے بولیں، ایمانداری سے بولیں۔ اگر اسلام کو قوت و طاقت درکار نہ ہوتی، نبی علیہ السلام پر جہاد فرض نہ ہوتا، نبی علیہ السلام تلوار نہ اٹھاتے، صحابہ اپنے بچوں کو یتیم نہ کرتے، صحابہ اپنی بیویوں کو بیوہ نہ کرتے، محض دعوت و تبلیغ سے سب کچھ ہونا ہوتا اور تلوار اٹھانی نہ پڑتی، تو یہ کام سب سے پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیتے۔ اسلام کو طاقت و قوت ملی کب؟ کبھی آپ نے مطالعہ کیا قرآن کا، سیرت النبی کا، احادیث کا، صحابہ کی سیرت کا؟ یاد رکھیے، اسلام کو قوت و طاقت درکار ہے، درکار ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، قوت و طاقت کو بھی اسلام درکار ہے، یہ لازم و ملزوم ہے آپس میں۔ اسلام میں قوت نافذہ نہ ہو، اگر اسلام میں وہ قوت نہ ہو جس کی وجہ سے اس کے احکامات نافذ نہ ہو سکیں، اسے قوت نافذہ کہتے ہیں، وہ قوت جو نافذ ہو سکے۔ اگر اسلام میں قوت نافذہ نہ رہے، معاشرت تلپٹ ہو جاتا ہے، معاشرت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسلام صرف درخواست کا نام رہ جاتا ہے، اسلام صرف ریکویسٹ کا نام رہ جاتا ہے، اسلام اتھارٹی نہیں رہتا، اسلام آرڈر نہیں رہتا، اسلام کا غلبہ نہیں رہتا۔ اسلام میں قوت نافذہ نہ رہے تو معاشرت تباہ ہو جاتا ہے، اور قوت و طاقت میں اسلام نہ رہے تو معاشرت چنگیزیت کا شکار ہو جاتا ہے، فرعونیت کا شکار ہو جاتا ہے، بربریت کا شکار ہو جاتا ہے،
نمرودیت کا شکار ہو جاتا ہے، شدادیت کا شکار ہو جاتا ہے، قارونیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ سو اسلام اور قوت باہم لازم و ملزوم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی طبقات اور افواج میں باہمی تعاون کس قدر لازمی اور ضروری ہے۔ لہذا ملا ملٹری اتحاد کا تانا دینے والے کان کھول کر سن لیں، ہم نہ صرف ملا ملٹری اتحاد کے قائل ہیں، بلکہ ہم تو ملا ملٹری اتحاد کے علم بردار ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر اسلام کو قوت نافذہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس وقت جو سچویشن ہے، کبھی اپنی تاریخ پڑھی ہے آپ نے؟ کبھی تاریخ تھوڑی سی پڑھی ہے؟ تاریخ صفحات پلٹانے کا نام نہیں، تاریخ محض کالی لکیریں پڑھنے کا نام نہیں۔ تاریخ سے کبھی نتیجہ اخذ کرنا آیا ہے آپ کو؟ تاریخ کی فلسفی کا آپ کو پتہ ہے؟ دنیا کے مزاج کا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو تھوڑا سی بات بتا دیتا ہوں، ضابطوں کی چیزیں چند بتا دیتا ہوں، پلے باندھ لیں۔ ہمارے عروج کا دور، اسلام اور مسلمانوں کے عروج کا دور تب تک تھا جب تک اسلام کے پاس قوت نافذہ تھی، اسلام کے پاس خود کو نافذ کرنے کی قوت تھی۔ اس کا نام قوت نافذ ہے۔ کیا کریں؟ یہاں لفظ بھی استعمال کر لیں تو بعض حضرات گلہ کرتے ہیں، جی یہ ثقیل لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور انگلش کا مشکل سے مشکل بھی لفظ استعمال کریں تو کوئی گلہ نہیں ہوتا، ڈکشنری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ سیکھیں اردو کو بھی، یہ آپ کی قومی زبان ہے، اور اللہ اس کو عملی طور پر دفتری زبان بھی بنا دے۔ اسلام ہمارا عروج تب تک تھا جب تک اسلام کے پاس قوت نافذہ تھی، اور ہمارے زوال کا دور تب شروع ہوا جب یہ توازن بگڑ گیا، جب یہ توازن بگڑ گیا، اسلام کے پاس قوت نافذہ نہ رہی اور قوت نافذہ کے پاس اسلام کی دولت نہ رہی، یوں ہم زوال اور پستی کے گڑھے میں گرتے چلے گئے۔ آج اس گئے گزرے دور میں جب پورا عالم اسلام کھیل کود میں، لہو و لعب میں، کھیل کود کو، لہو و لعب کو، کھیل تماشے کو زندگی بنائے بیٹھا ہے، اور پاکستان کے سوا جن کی کوئی تھوڑی بہت فوج بھی ہے تو انہوں نے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں میں بھی ایسی لگائے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اللہ نے ہمیں دنیا کی جفاکش اور مضبوط ترین فوج اور لشکر اسلام کی نعمت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اس عظیم لشکر کی دینی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ آپ اس سے دشمنی کر کے آپ اس کو اس کی دینی رہنمائی کریں گے؟ آپ اس پر پھپتیاں کس کے اس کو غدار اور دشمن ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر کے پھر آپ اس کو تبلیغ کریں گے، دینی رہنمائی سر انجام دیں گے؟ کیا یہ تھا نبی علیہ السلام کا طریقہ؟ اللہ اکبر۔ آج افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اس عظیم لشکر کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے، اور پھر سے اسلام اور طاقت کو باہم لازم و ملزوم کر دینا ہے انشاءاللہ۔ جس نے یہ کام کر دیا، جس نے اس کام میں اپنا کردار ادا کیا، اس نے اسلام کی اٹھان میں، اسلام کی نشأت ثانیہ میں اپنی نمائندگی کا حق ادا کر دیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر لیجئے آپ لوگ، آپ کو فراست النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ السلام میں کس قدر وزڈم تھی، ہر حوالے سے، صرف دعوت و تبلیغ کے حوالے سے نہیں، جہاد کے حوالے سے بھی کس قدر وزڈم تھی، ہر حوالے سے نبی علیہ السلام میں کس قدر وزڈم تھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجیے۔ نبی علیہ السلام کی بھرپور تعلیم، تبلیغ اور بھرپور حکمت عملی اور فراست سے قبائل عرب اسلام کا لشکر بنے، اسلام کی اولین فوج بنے، اسلام کی قوت نافذہ بنے۔ تو پھر کیا ہوا؟ دور نبوت کی فتوحات کو دیکھ لیں۔
ابو بکر و عثمان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی فتوحات پر نظر ڈالیں، بنو امیہ کی شاندار فتوحات کو دیکھ لیں، بنو عباس کی شاندار فتوحات اور ترقیوں کو دیکھ لیں، خلافت عثمانیہ کو دیکھ لیں، چلتے چلتے مغلیہ تک آ جائیں۔ اللہ اکبر! افسوس ہم اس شاہراہ پر قائم نہ رہ سکے۔ اسلام اور قوت نافذہ کا باہمی تعلق کمزور پڑتا گیا تو اسلام ریاستی امور سے دور ہوتا ہوا مساجد کے مصلی تک واپس پہنچ گیا۔ آج ہم نے اسی کھوئے ہوئے دور کو واپس لانا ہے، اپنے اس عظیم لشکر کی رہنمائی کرنی ہے، افواج پاکستان کی دینی رہنمائی کرنی ہے، ان کی قوت و طاقت کو اپنی قوت و طاقت سمجھنا ہے، مگر افراط و تفریط سے بچتے ہوئے، اعتدال پر رہتے ہوئے، اپنی روایات، اپنی اقدار، اپنی ویلیوز اور اپنی شناخت کی بھرپور حفاظت کرتے ہوئے، اور دشمنان صحابہ، دشمنان رسول اور دشمنان وطن سے بچتے ہوئے، اور یہ خاص قسم کی فنڈڈ این جی او سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ افواج کی حمایت یہ خوشامد نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے کسی فرد کی حمایت کرتے ہیں تو اس کو خوشامد کہا جاتا ہے یا اس کو حقیقت کہا جاتا ہے؟ افواج پاکستان کی حمایت خوشامد نہیں ہے، یہ حقیقت پسندی ہے، یہ فراست النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم پھر سے اسلام اور اس کی قوت نافذہ کو ایک کر دینا چاہتے ہیں، ہم پھر سے اسلام اور قوت و طاقت کو باہمی لازم و ملزوم کر دینا چاہتے ہیں۔ افواج کی حمایت خوشامد نہیں بلکہ تعمیر نو کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے۔ ہمیں کوئی تانا نہ دے کہ ہم فلاں کے ایجنٹ ہیں، فلاں کے ایجنٹ ہیں، جس نے جو تانا دینا ہے دیتا پھرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم الحمدللہ نظریاتی قوت میں خود کفیل ہیں، پورے عالم میں ہمارے عالم ہیں، ہم نظریاتی قوت میں اتنے خود کفیل ہیں، پہلے دن سے ہم نظریاتی قوت میں اتنے خود کفیل ہیں، پورے عالم میں ہمارے مدارس کے عالم ہیں، علماء ہیں۔ ہم مادی طاقت میں بھی الحمدللہ، فوجی طاقت میں بھی الحمدللہ خود کفالتی کے کٹھن مراحل طے کر چکے ہیں، اور ہمارا یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ دونوں سفر کہ نظریاتی طاقت میں خود کفیل ہے اور مادی طاقت کے خود کفالتی کے بہت سے کٹھن مراحل ہم طے کر چکے ہیں، یہ سفر تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر! ہماری بری افواج ہوں، ہماری بحری افواج ہوں، ہماری ہوائی افواج ہوں، ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ وہ خود کفالتی کے راستے پر گامزن ہے۔ مانگ تانگ کے اب اپنا دفاع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ باہر کیف ہم پاکستان کے 11ویں مگر پہلے حافظ قرآن آرمی چیف کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان سے امید کرتے ہیں، بلکہ ہم ان سے یہ ارمان وابستہ کر چکے ہیں کہ وہ افواج کے ماتھے پر لکھے ہوئے ماٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ کے بھرپور فروغ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ ہمارا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔